ایک بڑی زبردست آیا ہے سورہ نساء کی ریلیٹڈ ٹو دی آیا دیٹ ون آف دا اسٹوڈنٹس ریسائٹیڈ ان دا بگننگ. بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی ڈو دے envy people for what Allah has given them of his bounty. اللہ کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ اگر اللہ نے انہیں دے دیا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے, اور تمہیں اللہ تب دے گا جب تمہارے لیے بہتر ہے, یا تمہارے لیے جو بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ تم تک پہنچ کے رہے گا. دیکھیں رزق تو بہت سمپل سا فلسفہ ہے نا رزق کا. آپ ایکسیلنس کے ساتھ کام کریں, محنت پوری کریں, لیکن یاد رکھیں کہ جتنا رزق آپ کا لکھا ہے اتنا آپ کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا, لیکن محنت جاری رکھیں اور ایکسیلنس کے ساتھ کام کریں, اپنی پرفارمنس سے جواب دیں. جہاں تک دوسروں کی بات ہے, انہیں جتنا مل رہا ہے اچھی بات ہے. اب آنیسٹلی سپیکنگ میرا جی پی اے ایوریج اسٹوڈنٹس میں سے تھا. میرا جو سی جی پی اے میں مانتا ہوں کہ اتنی محنت شاید نہیں کی انجینئرنگ میں جتنی کرنی چاہیے تھی. میرے سے بہت زیادہ سی جی پی ایز والے موجود تھے, لیکن جب میری اتنی اچھی جاب لگی تو سم آف مائی کلاس فیلوز, جن کو میں اپنا بہت اچھا دوست سمجھتا تھا, دے اسٹارٹیڈ ٹو اسپریڈ دس اباؤٹ می کہ اس کے ابو نے سفارش لگوا دی ہے, وہ فلاں فلاں پوسٹ سے ریٹائرڈ ہیں. ایسی باتیں بڑی کامن سننے کو ملیں گی آپ کو. تو جسٹ بیکاز دے کوڈنٹ ڈائجسٹ کہ یار اس کی کم جی پی اے کے ساتھ کیسے اتنی اچھی جاب لگ گئی ہے, تو دے اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ اس کی تو اس نے جاب لگوا دی ہوگی, یا اس کی تو سینئر سے بہت بنتی تھی, یا یہ کرکٹ کھیلتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سینئر کرکٹ کھیل کھیل کے اس کا دوست ہو اور اس نے لگوا دی ہو. سو آئی ہیڈ ٹو ہیئر آل سارٹس آف تھنگس. بٹ الحمدللہ آج وہی دوست میرے بہت اچھے دوست ہیں, بیکاز آئی ڈڈ ناٹ ریسیپروکیٹ. میں نے ریسیپروکیٹ ہیٹرڈ کے ساتھ نہیں کیا تھا, میں نے اسمائل کے ساتھ کیا تھا. میں نے ان کی ان باتوں کا آنسر ہی نہیں کیا تھا, اور میں نے اسمائل کے ساتھ ان کو آنسر کیا تھا. قرآن کا یہ حکم ہے دیکھیں کہ ہارشنس, یہ اینڈ ہو رہے تھے اس کے بعد اور ہو رہے تھے. یہ کائنڈلی کوئی مائک اوپن ہو گیا, اس کو ذرا میوٹ کر دیں. جی جزاک اللہ خیر. مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو از دس کہ ریسیپروکیٹ ہارشنس ود گڈ ورڈز, اس سے آپ کا ہی اسٹیٹس بڑھے گا. اوکے, سو یس وی ڈڈ فیس دیز تھنگس. اور جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تب بھی ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے جیلسی ہو جاتی تھی کہ اس کو پریفر کیوں کیا گیا ہے میرے اوپر. اٹیکر تو میں تھا لیکن یہ نیا اٹیکر آ گیا, بندہ انسیکیور ہو جاتا ہے نا. اس کی جگہ جب نیا بندہ آنے لگ جائے تو آبویسلی پھر لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بہت فیس کرنے کی لائف میں. دس از ریئلی پریکٹیکل تھنگ جو ابھی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. بٹ ریمبر دس آیا, آلویز ریمبر دس آیا. جب بھی آپ کے دل میں کوئی جیلسی پیدا ہو کسی کے لیے کہ کیا تم انوی کر رہے ہو اس لیے کہ اللہ نے کسی کو تم سے زیادہ دے دیا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی انفیئر مین سے اوپر آ گیا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی ہم اس کی بات نہیں کریں. ابھی ہم بات کریں کہ جنرلی نیچرلی آپ سے کوئی اوپر آ گیا تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا, آپ کا جو رزق ہے وہ آپ تک آتا رہے گا, آپ تک جو پوزیشن آنی ہے وہ آپ تک آتی رہے گی. آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 14 سال کے بچے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ایک بار سفر پہ جا رہے تھے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا, کندھے پہ ہاتھ رکھا. ابن عباس is the cousin of رسول اللہ, and ابن عباس کے جن کی تفسیر ہم تک آ رہی ہے, قرآن کے مفسر ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا غلام, غلام سے مراد بوائے ہوتا ہے عربک میں. He said کہ او بوائے, I will teach you some words. اور وہ words کیا ہیں؟ اتق اللہ, اللہ تعالیٰ, be conscious of Allah and Allah will take care of all your matters. اور پھر ایسی بات کہی, اتنی پاورفل بات کہی کہ know that if Allah has written something for you, it will reach you even if the whole world gathers to stop it. And know that if Allah has not written something for you, it will not reach you even if the whole world gathers to help you. The pens have written and the ink has dried. کتنی خوبصورت بات ہے, کیا پرسنالٹی بنی ہوگی اس بچے کی. اور ابن عباس is a big name in صحابہ. ابن عباس کو اللہ کے نبی نے 14 سال کی عمر میں یہ فلسفی آف لائف دے دی تھی کہ نو, کہ اللہ نے اگر کوئی ترقی لکھی ہے, اللہ نے اگر کوئی پوزیشن لکھی ہے, اللہ نے اگر کوئی رزق لکھا ہے, تو پوری دنیا اس کو سٹاپ کرنے کے لیے آجن نہیں روک سکتی. جیسے سورہ یوسف ہمیں کیا سکھاتی ہے, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ریلی کیا کہ اس کو نکال دیں یہاں سے.
لیکن وہ نکلے کیا؟ وہ کنگ بن کے واپس آ گئے. یوسف علیہ السلام الٹیمیٹلی بیکیم دا کنگ آف دا ایجپٹ. کہاں ایک بچہ گاؤں میں رہ رہا ہے, جنگلوں میں رہ رہا ہے, اور دیکھیں کہ بھائیوں کی سازش کی وجہ سے وہ کنگ بن کے واپس آ جاتا. تو یہ چیزیں, یہ سٹوریز ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی وٹ ایور از ریٹن فار یو ول ریچ بائی ہوک اور کروک. اوکے, تو یہ ہمیشہ جب بھی ہمارے اندر کوئی جالسی پیدا ہو, ہمیں یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے. پھر سورہ دیکھیں, سورہ فلق میں آخری جو آیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پناہ مانگو حاسدوں سے. Now, whenever jealousy starts to build in you, think about it. Do you want your name to be written in bad books of Allah? Do you want your name to be written in the Quran with this? وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, کہ میں حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگوں. یہ اللہ نے پناہ مانگنا سکھایا ہمیں. اوکے, تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پناہ مانگے جب بھی آپ کے اندر جالسی پیدا ہو؟ اس لیے یہ آیات بھی اپنے مائنڈ میں لایا کریں کہ آئی ہیو ٹو کاؤنٹر دس. اعوذ باللہ پڑھ کے آئی ہیو ٹو کاؤنٹر دس. جب بھی آپ کسی کے پاس کوئی فضل والی چیز دیکھیں تو ریممبر ٹو سے اللہم بارک لہا if it's a female and اللہم بارک لہو if it's a male. ہم یوزلی کہتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ایک ویسے ہی ہمارے ہاں روایتی سینٹینس ہے. ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی مشیت ہے. ماشاء اللہ از ناٹ ٹو بی سیڈ وین یو سی سم ون ہیونگ اے لاٹ. یہ ایک بات ویسے ہی مشہور ہو گئی. حدیث کے مطابق جو سینٹینس کہا جاتا ہے جب آپ کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی دیکھیں, آپ اس کے پاس کوئی نئی چیز دیکھیں, آپ اس کو کوئی پوزیشن میں دیکھیں, تو آپ کہیں اللہم بارک لہو, may Allah bless you in it. یہ ہے دعا جو آپ کو حسد سے بچائے گی. اور یہ وہ دعا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اپنے بھائی یا بہن کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دیتا ہے. یعنی اللہ ول کمپنسیٹ یو. اور بہتر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کے دے دیا, بہتر سے مراد ہے کہ جو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. تو یہ دعا ہوتی ہے اللہم بارک لہا و اللہم بارک, اور اللہم بارک لہو اگر یہ میل ہے. اوکے.